یہ تقریب جس میں ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، اور صدر زرداری تو کیونکہ ملک میں ہے نہیں، وہ بحرین کے دورے پر ہیں، فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو تقریب ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت اور اس کی جو کابینہ ہے اس کے ارکان موجود تھے، وہاں پر ڈپلومیٹس بھی تھے، اور وہاں پر جو سندھ حکومت کی کارکردگی ہے خاص طور پہ صحت کے شعبے میں، اس پر آج تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔ یہ اس بریفنگ میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، اور کیا ایوان صدر میں اس طرح کی تقریب جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، یہ ظاہر ہے ہم شامی صاحب سے اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہونا ہے اس کا نوٹیفیکیشن کہا جا رہا تھا کہ شاید آج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے، اس کی جو تاخیر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب سر، تقریب جو ہے وہ ہوتی ہے ایوان صدر میں، تو لوگ سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں آتا ہے کہ ایوان صدر کیوں، یعنی کہ یہ تو ایک حکومت کی بات ہو رہی ہے، سندھ حکومت کی، یا وہاں پر ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے وہ براجمان ہے، تو پھر اس کے لیے ایوان صدر کو جو ہے وہ کیوں چنا گیا؟ یہ تو ان کی مرضی ہے۔ اچھا، انہوں نے درخواست کی ہوگی صدر صاحب سے۔ دیکھیں، یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ سندھ حکومت کی ہے نا۔ سندھ حکومت کے وزراء موجود تھے، بلاول بھٹو موجود تھے، اور اس کی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا اجلاس تو نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، تو اس لیے اگر سندھ حکومت جو ہے انہوں نے سمجھا کہ ایوان صدر میں ہم بریف کر دیں، غیر ملکی جو ہے مہمان ہیں، سفیر تھے، دوسرے لوگ تھے، اچھا، ڈپلومیٹس تھے، تو میرے خیال کو مذاقہ تو اس میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی، کنونشن ہوتا پیپلز پارٹی کا، تو پھر اور بات تھی۔ اور اسی طرح اگر صدر کو حق حاصل ہے، اجازت دے دی انہوں نے۔ اور سندھ جو ہے ایک صوبہ ہے پاکستان کا، فیڈریٹنگ یونٹ ہے، تو انہوں نے وہاں اگر بریف کر دیا اپنی کارکردگی کے حوالے سے، تو میرا خیال اس میں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی سیاسی گفتگو تو نہیں ہوئی۔ اچھا، چلیں، مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اس تقریب میں تھیں وہاں پر، تو ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم مہر صاحبہ۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے سلمان؟ اللہ کا شکر ہے۔ شامی صاحب بھی موجود کیسا ہاں، کیسی السلام رہی علیکم جناب؟ شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اور سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، اس پر پھر آپ نے ان کو تحسین کے ڈونگرے برسا دیے، ان پر کوئی اطمینان ہوا؟ میں تو شامی صاحب اگر آپ اجازت دیں، بصد احترام، مجھے ذرا سا یہ بڑا اچھا لگا سوال سلمان کا، جو شروع میں انہوں نے پوچھا کہ یہ ایوان صدر میں ہی کیوں۔ یہ بات تو دیکھیں ٹیکنیکلی اور کتابی طور پہ تو بالکل صحیح ہے سلمان کی۔ پریزیڈنٹ ہوتا تو وفاق کی علامت ہے، اور پارلیمانی ڈیموکریسی میں جب ایک وزیر اعظم ہو، کیبنٹ ہو، ہیڈ آف گورنمنٹ ہو، تو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی طور پہ تو پریزیڈنٹ تو فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے نا، لیکن ہمارے ملک میں ایسے بدقسمتی سے کبھی رہا نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سنتے ہوئے جیسی سلمان نے بات کی نا، میرے ذہن میں ٹو بی ویری فیئر دو باتیں آئی۔ ایک تو زرداری صاحب پہلے ٹائم صدر بنے تھے، بہت ایکٹیو تھے، بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو تھے، بہت زیادہ میٹنگز چیئر کرتے تھے، آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی، جی وہ تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا تھا نا۔ بالکل، دیکھا نا شامی صاحب، آپ پہنچ جاتے ہیں بات تک۔ تو وہ چیلنج بھی ہوا تھا، اور ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ بھئی ہم سیاسی ہیں، ہم کیسے نہ کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو خیر اللہ نہیں، انہیں مگر ہائی فرمائے، کورٹ نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی کہ یہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کسی پارٹی کی۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، مگر اب تو دیکھیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جتنے پہلے تھے بحیثیت پہلی ٹرم۔ اب تو بلاول نے ہوسٹ کیا، مگر یہ بات ٹیکنیکلی تو درست ہے سر، کرنا تو پھر سندھ ہاؤس میں بھی کر سکتے تھے، کراچی بھی انوائٹ کر سکتے تھے، سی ایم ہاؤس بلا لیتے، مگر آئی گیس پریزیڈنسی میں انوائٹ کریں تو زیادہ لوگ بھی آتے ہیں، زیادہ اس کے اندر فرصت بھی ہوتی ہے بات کی۔ مگر دیکھیں ٹیکنیکلی ہمارے ہاں تو کبھی بھی ایوان صدر بدقسمتی سے پیورلی بائی پارٹیزن اور اے پولیٹیکل نہیں رہا نا۔ عارف الوی صاحب نے بھی ادھر بالکل الحمدللہ کے صدر بن کے پورا دور گزارا۔ ہمارا ایوان صدر جو ہے وہ تو یعنی اس کے اندر تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ تک کہا گیا کہ آرڈیننس فیکٹری ہے باقاعدہ، یہ بھی کہا گیا۔ آپ ابھی دیکھیں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی عمران خان اور باجوہ صاحب کی میٹنگ کرا رہے تھے عارف الوی ایوان صدر میں، اور خود ہی باہر کمرے سے چلے جاتے تھے، تو صدر جس نے ہوسٹ کیا ہوا تھا اسی کو کمرے سے نکال دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی دھڑ سے ایک دم کنسیڈ کر دیا، سائن کر دیا۔ تو آف کورس یہ ہر بدقسمتی سے دیکھیں نا، ادھر آپ کو جرمنی، اٹلی، انڈیا کی طرح پریزیڈنٹ لارجلی سیریمونیل اور کنونشنلی نان پولیٹیکل نہیں دیکھیں گے۔ ہم زیادہ تر ویکر ڈیموکریسیز کے اندر پریزیڈنٹس ڈو ایکٹ پولیٹیکلی، اور ہم بدقسمتی سی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا۔
فرانس اور آسٹریا کی کیٹیگریز میں آتے تو نہیں ہے جدھر کانسٹیٹیوشنلی پاورفل پریزیڈنٹس ہوں. مگر یہاں کیونکہ سندھ حکومت کی کارکردگی پر انہوں نے بریف کیا ہے نا, تو اس کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں کہہ سکتے نا. ایک یعنی کل کو کوئی بھی حکومت چاہے پنجاب کی ہو, کے پی کی ہو, وہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں ایوان صدر دے دیں. اگر ایوان صدر ہاں ان کو اجازت دے دے تو کر سکتے ہیں. اجازت کے بغیر کیا اجازت لینی پڑے گی کہ اگر مریم چاہیں تو وہ کر سکیں گی, یا ادھر سہیل افریدی چاہے تو اس کو اجازت ملے گی ادھر تقریب کرنے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب کی خواہش بھی شریک ہونی چاہیے نا. اب یہ ہے جناب 50% ان کا اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تقریب ہو سکتی ہے. یہی بات ہے. آج ایکچولی بلاول صاحب نے اپنی بڑی طویل ان کی پریزنٹیشن تھی, 2.5 گھنٹے پر مبنی. انہوں نے آغاز ہی اس نقطے سے کیا کہ ہمیشہ ہمارا ایک تاثر برہم ممتی جاتا ہے کہ یہ گلاس ہاف فل نہیں ہے, ہاف ایمٹی ہے. تو میں آج آپ کو ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہ گلاس ہاف فل ہے. تو آپ ذرا ہمارے کام دیکھیں. مگر آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی کیونکہ گورنمنٹ ہیویلی کرٹیسائز رہی ہے سندھ کے اندر, کیونکہ کنٹینیوسلی ایک حکمرانی ہم نے 2008 آنورڈز بھی دیکھی ہے. لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو بینگ ان پاور پیپلز پارٹی ان شارٹ ٹرم کنسٹرینٹس کے طور پر یہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشوز کو نہیں ہینڈل کر سکی. مگر آج انہوں نے بڑا تفصیلی بریک ڈاؤن دیا فرام ہیلتھ ٹو انفراسٹرکچر ٹو ایجوکیشن, تمام تر ایشوز کے اوپر بات کی. ایگریکلچر اور کسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور پھر فلڈز کا بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کتنا نقصان ہوا تھا اور کس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو بنیاد سندھ نے رکھی ہے وہ مثالی ہے پورے پاکستان میں.